دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی ایسی 8 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جب تک یہ 8 کام آپ نہیں چھوڑ دیتے آپ کی کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، جبکہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ دعائیں قبول ہونے کی کتنی شکلیں ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ پہلی وجوہات، اخلاص کا نہ ہونا۔ محترم ناظرین، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی محبوب سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، غیر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے، اللہ کے در کے علاوہ اور کسی در پر اپنی جولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ نمبر 2، حرام کام کا ارتکاب کرنا۔ پیارے ناظرین، کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل انتخاب نہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کا کھائے، حرام کا پائے، حرام کا پہنے تو اس شخص کے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے، اس لیے یہ بھی اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے انتخاب کرے، بصورت دیگر اس کی دعا ہرگز قبولیت کے لائق نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے کے خاک آلود ہیں، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، حالانہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ محترم ناظرین، وہ ہر چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کو کرنا حرام ہے، لہٰذا جب تک ہم حرام کاموں کا انتخاب نہیں چھوڑیں گے تب تک ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے ہم بیت اللہ میں بڑی مشکل کے ساتھ سفر کر کے پہنچے ہوں یا وہاں دعا کر رہے ہوں۔ نمبر 3، توبہ نہ کرنا۔ معزز ناظرین، اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر روئے گردانی نہ کرو۔ لہٰذا جب گناہوں سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگی جائے تو آدھے سے زیادہ مسائل تو تبھی حل ہو جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں۔ اور جب سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ساتھ اپنے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 4، عاجزی انکساری کا نہ ہونا۔ محترم سامعین ناظرین، دعا میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے بھی۔
اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور خوب عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، دل کی تڑپ کے ساتھ، روح کی بے قراری کے ساتھ، وہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجز، کمزور، بے بس اور ناتو محسوس کرتے ہوئے دل میں اس بات کا پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے عاجز کی فریاد کو سن کر قبول نہ فرمائے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ عاجزی کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ نمبر 5، دعا کے اندر زیادتی کرنا۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زیادتی اور تجویز سے منع فرمایا ہے، بالخصوص دعا بھی زیادتی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، یعنی جو زیادتی کرتے ہیں۔ دعا میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً حرام اور ممنوع چیزوں کے لیے دعا کرنا، یا ہمیشگی کی زندگی کی دعا کرنا، یا بلا وجہ کسی کے لیے بری دعا کرنا، یا ایسی چیزوں کی دعا کرنا کہ جن کا اس دنیاوی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا ایسی چیزوں کی دعا کرنا جو کہ انسان کے شایان شان نہیں۔ اسی طرح تمام زیادتیوں سے انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 6، متعلق دعا کرنا، یعنی دعا کی قبولیت کو معیشت الہی سے متعلق کرنا۔ معزز ناظرین، متعلقہ دعا سے مراد وہ دعا ہے جس میں دعا اس طرح کی جائے کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر چاہتا ہے تو بخش دے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یا اللہ، اگر تو بخشنے نہیں چاہتا تو نہ بخش، اگر عطا نہیں کرنا چاہتا تو نہ کر، تیری مرضی۔ حالانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھے رحم فرما، بلکہ پورے عزم سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں، یا اللہ تعالیٰ مجبور کسی کو نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پورے اعتماد اور توکل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، بھرپور عزم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 7، غفلت اور سستی دکھانا۔ محترم ناظرین، دعا مانگنے میں کسی قسم کی سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ پورے دھیان، توجہ اور چستی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے والے کا ذہن دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے، اور اس پر کسی قسم کی سستی، خیالات یا نیند وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دعا کرنے والا اگر سستی میں مبتلا ہوگا یا غفلت کا شکار ہوگا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 8، دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی کرنا، مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے جب تک قبولیت دعا کے لیے جلد بازی نہ کرے اور کہہ دے کہ میں نے دعائیں تو بہت کی ہیں لیکن کوئی قبولیت نہیں ہے ہوتی۔ بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا بذات خود ایک اہم عبادت ہے۔ یقیناً دعا کے دیر سے قبول ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے، لہٰذا دعا جب بھی قبول ہو لیکن دعا کرنے والے کو بار بار دعا کرنے کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا قبول کرتے ہوئے وہی عنایت کر دے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی شر کو، کسی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یا بندے کے حق میں اس کی مانگی گئی دعا سے بہتر چیز میسر فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے زرخیز کر دیتا ہے جہاں پر انسان کو اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا ایک مسلمان جب بھی ان 8 وجوہات کو ختم کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔
اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں۔